الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ صدق اللہ العلی العظیم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کہ جس نے مجھ پر روز جمعہ 200 بار درود پاک پڑھا اس کے 2 سال کے گناہ معاف ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ تمام تعریفیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے جو مالک ہے، خالق ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود السلام حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر پڑھنے کے بعد سب کو میرا بڑا مدبانہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب سے درخواست ہے کہ رحمہ فار آل یوٹیوب کے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، اور اس میں بیل کا آئیکن ہے اس کو آل پہ کر دیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے قرآن اور حدیث مبارکہ کی۔ ماشاءاللہ۔ اب آج کی حدیث مبارکہ الحدیث الثالث ہے، یعنی تیسری حدیث نمبر ہے۔ 40 نووی میں سے پڑھ رہے ہیں۔ اس سے پہلے 2 اپلوڈ ہو چکی ہیں، اور جیسے کہ اللہ تعالیٰ کی فضل کرم سے نیت یہ ہے کہ 40 حدیث مبارکہ زبانی یاد کر کے اور زیادہ سے زیادہ جتنی بھی کر سکتے ہیں کریں ضرور۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ میرے امتی میں سے جس نے بھی 40 حدیث مبارکہ یاد کی، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو فقیہ عالم کے صورت میں قیامت کے دن اٹھائے گا۔ یہ مفہوم بیان ہو گیا۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ تو اسی نیت سے یہ درخواست ہے کہ ہم سب مل کے بھی ضرور 40 حدیث تو یاد کریں، اور زیادہ سے زیادہ جتنی بھی کر سکتے ہیں کریں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں طاقت و ہمت صحت دے، قرآن پاک کو بھی یاد کریں، حدیث مبارکہ کو بھی، اور زیادہ سے زیادہ درود پاک بھی پڑھیے۔ حدیث الثالث 40 نووی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ وہ کیا ہے؟ گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ عز و جل کے رسول ہیں۔ سبحان اللہ۔ نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، بیت اللہ کا حج کرنا، اور ماہ رمضان کے روزے رکھنا۔ آئیے یہ 5 بنیادیں تو ماشاءاللہ سبحان اللہ جیسے کہ سب کو پتہ بھی، اور حدیث مبارکہ سے بھی ماشاءاللہ سے آج جانی، اور اس میں اس کا جان کے اس کی توضیح کیا ہے، مزید اس کے بارے میں ڈیٹیل سے سمجھتے ہیں۔ توضیح یہ ہے کہ اسلام اطاعت کس کا نام ہے یہ جانتے ہیں، کیونکہ اس میں سب سے پہلے بتایا گیا ہے اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ تو سب سے پہلے اسلام کا جو ہے اس کا جاننا ضروری ہے کہ وہ ہے کیا۔ آئیے جانتے ہیں اسلام کیا ہے۔ اسلام اطاعت و فرما برداری کا نام ہے، اور ہر اچھا کام اسلام میں داخل ہے۔ یہاں اسلام کے بنیادی امور کا ذکر کیا گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ جو 5 ہیں، کلمہ طیبہ کی شہادت، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج، یوں
سمجھیے کہ اسلام ایک عمارت کی طرح ہے۔ اگرچہ عمارت کی بناوٹ اور سجاوٹ میں بے شمار چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن بنیاد میں چند چیزیں ہوتی ہیں۔ بنیاد جس کو نیو بھی کہتے ہیں نا، فاؤنڈیشن، اس کی بات ہو رہی ہے۔ اسی طرح عمارت کے بلائی حصہ کو جتنا مضبوط کیا جائے، اس کی جس قدر آرائش کی جائے، تو جب وہ کیا ہوگی، جب تک بنیادیں مضبوط نہ ہوں مکان ٹھہر نہیں سکتا۔ کتنی خوبصورت بات یہاں بتائی گئی ہے کہ جس پر اتنا بڑا محل گھر تیار ہوتا ہے، اس کو فاؤنڈیشن کہتے ہیں، پنجابی میں بھی کیا کہتے ہیں، نیے پڑی، اس کی بیس۔ تو بیس ہونا بہت ضروری ہے، مضبوط۔ اسلام کی عمارت کو بھی بے شمار اعمال صالحہ سے سجایا جاتا ہے، لیکن اس کی بنیاد ان 5 امور پر رکھی گئی ہے، اور جب تک یہ نہ ہو، اسلام عمارت کا ٹھہرنا ناممکن ہے۔ یہاں یہ بھی پتہ چل گیا کہ اعمال کی بات کریں کہ اعمال کا ہونا بہت ضروری ہے مضبوطی کے ساتھ، نیک اور صالح۔ اب ان 5 اموروں میں سے پہلی بات کیا ہے؟ یعنی کلمہ شہادت سب سے اہم ہے، کیونکہ باقی 4 امور کا تعلق احکام سے ہے، اور احکام کو اسی وقت قبول کیا جاتا ہے جب حکم دینے والے کی حاکمیت کو تسلیم کیا جائے۔ گویا کلمہ شہادت کے ذریعے اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب رحمت دو عالم سرور کونین اولین و آخرین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حاکمیت کو تسلیم کرنے کے بعد نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج کی صورت میں ان کے احکام کو ماننا پڑتا ہے۔ تو یہاں کیا پتہ چلا کہ اسلام کو ایک عمارت کے ساتھ خوبصورتی سے بتا کے یہ بتایا گیا کہ جب فاؤنڈیشن ہی مضبوط نہیں ہے تو اس کے اوپر جب بلڈنگ کھڑی کی جائے گی تو اس کا کیا حال ہوگا، اور پھر اس کو سجانے کا بھی بتایا گیا کیسے سجایا، تو اس میں کیا چیزیں جائیں وہ بھی بتائیں گے۔ اعمال صالح بہت ضروری ہے۔ تو یہاں اللہ اور اللہ کے رسول کی حاکمیت، حکم دینے والوں کی حاکمیت کو تسلیم کیا جائے، یہ تاکید کی جا رہی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اللہ اور اس کے رسول کی حاکمیت کو تسلیم کرتے ہوئے پورے اخلاص کے ساتھ، اچھے اعمال صالح کے ساتھ اسلام کی اس عمارت کو خوبصورتی سے سجاتے ہوئے دنیا سے رخصت ہوں۔ آمین ثم آمین۔ ہمارا خاتمہ بالایمان پہ ہو، اللہ ہم سے راضی، اللہ کا حبیب راضی ہو، اور احکام کو ماننا پڑتا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کو، اس میں انسان کی کوئی چوائس نہیں ہے۔ اور یہ دنیا بہت خوبصورت ہے، دین ہمارا بہت خوبصورت ہے، اللہ نے بہت آسانیاں فرمائی ہیں، اللہ کے حبیب نے اپنی زندگیوں میں خوبصورتی لائی ہے، نیک اور اعمال صالح کر کے، اور پھر کیا، خالص اور مخلص ہو کے اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے۔ آمین ثم آمین۔ انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ تھرسڈے کو یعنی جمعرات کو اربع یعنی 4تھی حدیث مبارکہ اپلوڈ کی جائے گی۔ ہمارے پاس ماشاءاللہ سبحان اللہ تعالیٰ کافی دن ہوتے ہیں، ان کو ضرور یاد کیجیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ سب کے لیے، نبی کی امت کے لیے دعا کیا کریں، اللہ ہم سب کو استقامت دے، دین کی سمجھ بوجھ عطا کرے، اور ہم پر اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ رحمت نازل فرمائے۔ صراط مستقیم کا جو راستہ ہے اس پر ہم استقامت سے، نیک ارادوں سے چلتے ہوئے اللہ کی ملاقات کے لیے جو سفر یہ رواں دواں ہے آخرت کے لیے، خوبصورت عمارت کے ساتھ جائے جو کہ ہمیں سمجھا دیا۔ آمین ثم آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عباداتک وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ
سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا، جب دم واپسی ہو، لب پہ کلمہ جاری ہو، کلمہ حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کی حمد و ثنا کے ساتھ زیادہ سے زیادہ درود پاک کا ورد رکھیں اور دنیا کے کام بھی کریں۔ یہ محبت ہے، محبت کا راستہ ہے، تعلق ہے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رحمہ فار آل یوٹیوب کے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں، بیل کا بٹن آل پہ کر دیں۔ بہت مہربانی۔